تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں الرحمہ انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل محترم جناب قاریت پروفیسر حافظ عتیق الرحمن صاحب، وہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہمارے لیے باعث برکت فرمائے، وہ قرآن و حدیث کے موتیوں سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ خطبہ بھی مکمل نہیں ہوا، لیکن میں توجہ چاہتا ہوں آپ ساتھیوں کی۔ یہ جو خطبہ مسنونہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، ہمارے نبی، ہمارے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو اکثر اپنے تمام خطبات اور دروس سے پہلے پڑھتے تھے۔ خطبہ عید، خطبہ نکاح، خطبہ جمعہ، اور ایک بندے کو بھی کئی بار آپ نے نصیحت فرمائی تو اسی خطبہ کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے، اس لیے آپ توجہ فرمائیں۔ ہماری مساجد میں یقیناً یہاں پر بھی اسی خطبے سے آغاز ہوتا ہے، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اکثر جو سامعین ہوتے ہیں وہ سر پھینک کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ قاری صاحب جو ہیں یہ جو عربی کے الفاظ پڑھ رہے ہیں یہ ذرا مکمل کر لیں، پھر ہم اپنا سر اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد کوئی نصیحت شروع ہوگی۔ بھائیوں دوستو، حقیقت یہ ہے کہ دراصل یہ ایک خود سے درس ہے، خود سے اتنا بڑا درس ہے کہ اسی درس کی بنیاد پر ایک بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسلمان ہو گیا تھا۔ صحیح مسلم کے اندر واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کو اہل مکہ نے ابھارا۔ کبھی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرتے تھے، تانے مینے اور جسمانی اور دوسری طریقے سے ایذا کے ساتھ، اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے تھے۔ اور کبھی وہ اس طرح سے بھی استہزاء کرتے تھے کہ باہر سے کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا تھا نا تو اس کو مس گائیڈ کرتے تھے اور پیچھے بیٹھ کے جو ہنستے تھے۔ تو اس شخص کو کہا، وہ دم کا بڑا ماہر تھا، اس شخص کو کہا کہ آپ جاؤ، اور ہمارا ایک بندہ ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، استغفر اللہ، اس کو جا کے دم کرو، تم دم کے بڑے ماہر ہو، اس کو جا کے دم کرو۔ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ استغفر اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہانوں کے سردار ہیں، کائنات کے سردار کے متعلق اتنی بڑی گستاخی۔ وہ بندہ تو باہر کا تھا، اس کو تو نہیں پتا تھا۔ وہ بندہ آ گیا اور اس نے آ کے وہی سٹوری جو ہے وہ آ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو کہہ دی، مینو ان، کہ مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو دم کی ضرورت ہے، تو میں دم کا بڑا ماہر ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دم کر دوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاق کے کائنات میں جتنا بھی اخلاق اترا ہے اللہ کی طرف سے، سب سے اونچے اخلاق کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے اس سے کہا کہ زماد آپ اپنی بات کیجئے، جب آپ کی بات ختم ہو جائے نا پھر مجھے موقع دینا، پھر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں گا۔ اس نے کہا جی میں تو یہی بس بات لے کر آیا تھا، میں نے جو بات کہنی تھی وہ میں نے کہہ دی ہے، آپ فرمائیں آپ نے کیا کہنا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی الفاظ سنائے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو اس نے کہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم شریف میں لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ تو سمندر سے بھی گہرے الفاظ ہیں، آپ سے میری ایک فرمائش ہے ایک بار یہ الفاظ پھر تو سنائے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی محبت سے، یہ نہیں کہ بندہ ایک ہے اور میں اتنا زیادہ مصروف ہوں، آپ دو جہانوں کے سردار ہیں اور پوری دنیا میں اسلام آپ کا ہی پھیلایا ہوا پھیلا ہوا ہے نا، اتنے مصروف ہیں، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں، آپ نے اس کے لیے پورا وقت نکالا اور پوری تسلی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے ٹھہراؤ کے ساتھ اس کو یہ خطبہ پھر سنایا۔ تھرڈ ٹائم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنایا نا، اس نے پھر فرمائش کی کہ یہ تو سمندر سے بھی گہرے لفظ ہیں، اس کے اندر جامعیت اور فصاحت و بلاغت ایسی ہے، تو آپ سے میری فرمائش ہے ایک بار پھر سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تیسری مرتبہ سنایا نا تو اس نے ساتھ ہی وہ حقیقت کو جان کر پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس لحاظ سے میرے بھائیوں، اس خطبہ مسنونہ کا ترجمہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ آج کا درس میں سے یہ درس عرض کر رہا ہوں جو میرے لیے اور آپ کے لیے درس ہے کہ جب بھی خطیب یہ الفاظ پڑھے نا تو یہ ترجمہ اگر آپ کو آتا ہو تو آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، عقیدہ توحید کے ساتھ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنا کریں، یہ نہ خیال کیا کریں کہ ابھی نصیحت تو بعد میں ہونی ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا ترجمہ بھی نہ سنوا دوں اس کا، ویسے میرا عرض ذہن میں تھا کہ میں آپ کو کچھ اور آیات کا مفہوم عرض کروں، وقت جتنا مجھے دیا گیا ہے اس کے اندر تو، لیکن یہ بھی بہت اہم درس ہے، اگر ہم لے لیں اللہ پاک سمجھ نصیب فرما دے کسی بھی بات کی تو وہ ایک بہترین درس ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ان الحمد للہ، توجہ فرمائیے گا، یقیناً ساری کی ساری قسم اور انواع و اقسام کی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں۔ نحمدہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، وَنَسْتَعِينُهُ، اور اسی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور اسی سے ہی معافی کے طلبگار ہیں۔ توجہ فرمائیں، جو بندہ جس کو پوچھتا ہے، جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، جس کو اپنی مصیبت و پریشانی میں بلاتا ہے، جس کو اپنا معبود سمجھتا ہے نا، وہ اس کی تعریفیں بیان کرتا ہے۔ بتوں کے پجاری بتوں کے فضائل بیان کریں گے اور بتوں کے جو ہے نا اس کے متعلق کہیں گے یہ بت یہ کر لیتا ہے، یہ بت یہ کر لیتا ہے، اس کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے۔ جو جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نحمدہ، ہم اسی کی تعریفیں کرتے ہیں، ونستعینہ، اور اسی سے ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ اس کے ہر لفظ کے اندر عقیدہ ہے، ہم اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ وہ سارے دین کا اور سارے قرآن کا مرکزی خیال جو ہے نا، بنیادی نقطہ جو ہے نا، وہ یہ الفاظ ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیں، وہ انتظام جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے، توجہ فرمائیں۔ نستعینہ، اپنی یہ جو بات میں نے آپ کو سنائی نا وہ اپنے ذہن سے نکالنی نہیں کہ وہ بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا، کیا کہا اس نے کہ میں آپ کو دم کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنی بات کر لو، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا سنایا؟ یہ عقیدہ بتایا۔ اب اس نے پھر اسلام قبول کر لیا۔ اس بات کو سن کر یہ الفاظ پر ہم بھی غور کریں کہ اس کے اندر کیا عقیدہ بیان ہوا ہے۔ وَنَسْتَعِينُهُ، اور ہم اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ کون سی صورت ہے بھلا آپ کو پتہ ہے؟ ماشاءاللہ، پورے قرآن کا خلاصہ کون سی صورت ہے میرے بھائیوں؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے، پورے قرآن کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ یہ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بعض لوگ ہی اور بھی کے فرق کو نہیں سمجھتے، بعض لوگ اللہ سے مدد مانگتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں، یہی تو شرک ہے۔ آپ نے ان الفاظ پر ذرا غور کرنا ہے۔ مشرک کیا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اللہ سے نہ مانگے، یہ اکیلا شرک نہیں ہے۔ کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہو وہ پھر بھی مشرک ہو سکتا ہے، وہ بھلا کیسے؟ جی جزاک اللہ۔ کوئی شخص اللہ سے مدد مانگتا ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، لیکن وہ ساتھ کسی اور سے بھی مدد مانگتا ہو، اسی کو مشرک کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ عقیدہ بتایا گیا وَنَسْتَعِينُهُ، ہم اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں، اسی سے بھی نہیں، اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اس کو بتوں کے پجاری کو بتایا کہ تم تو اللہ سے مدد مانگتے ہو، وہ اہل مکہ بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے، ساتھ جو ہے وہ لات منات عزا کو بھی اپنا حاجت روا اور مشکل کو ساتھ سمجھتے تھے، وہ ان سے بھی مدد مانگ لیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنا عقیدہ بتایا کہ ہم صرف اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم اسی سے ہی معافی اور بخشش اور مغفرت کے طلبگار ہیں۔ عیسائی لوگ جو ہے نا، عیسائی لوگ وہ معافی بھلا کیسے مانگتے ہیں؟ عیسائیوں کا توبہ کا طریقہ پتہ ہے آپ کو؟ وہ جاتا ہے چرچ میں، جو گناہ گار عیسائی ہوتا ہے وہ اپنے پادری کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو کر، گوڈیاں پار ہو کے گھٹنوں کے بل ہو کر، اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اس کو کہتا ہے کہ فادر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، اور وہ پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھ کے کہتا ہے چل ٹھیک ہے معاف ہو گیا، تو اس کو معافی کہتے ہیں۔ وہ اس کی معافی دینے سے معافی سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عقیدہ بتایا کہ ہم مدد بھی اللہ سے مانگتے ہیں اور ہم معافی کے بھی صرف اللہ سے ہی خواستگار ہیں، ہم کسی اور سے معافی مانگتے نہیں۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یہ ہے عقیدہ، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ او دعا سامنے لکھی، صبح و شام کا اذکار، تھلو 3 لائنیں چھڑ کے اتنے لکھی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، سید الاستغفار کے اس کے آخر پر کے لکھا فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یقیناً اے اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ معنی ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اے اللہ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے ہی سیئات اور گناہوں سے اپنے آپ کو بھی تیرے حوالے کرتے ہیں، تیری پناہ میں دیتے ہیں۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، بندہ خود بخود اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا جب تک انسان کو اللہ کی پناہ حاصل نہ ہو، جب تک انسان کو اللہ کی توفیق حاصل نہ ہو۔ انسان گناہ سے اس وقت ہی بچ سکتا ہے جب اللہ کی رحمت ہو، جب اللہ کی جو ہے انسان کو حفاظت ملے، پھر انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ خود اکیلا کچھ نہیں انسان کر سکتا، انسان اپنی کوشش کرے گا، اللہ توفیق دے گا تو پھر انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ وہ سورہ یوسف میں 13ویں سپارے کی پہلی آیت ہے نا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ کی رحمت سے ہی کوئی شخص گناہوں سے بچ سکتا ہے، خود بھی انسان نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اس خطبے کے اندر جو ہے وہ ہر بار نصیحت سنائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامعین کو ہر بار یہ نصیحت سناتے، کوئی بھی نصیحت کرنے سے پہلے یہ نصیحت فرماتے کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اپنے برے اعمال سے اور اپنے نفس کی شرارتوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے دے
دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی، اور جس کی گمراہی اللہ کی طرف سے لکھ دی جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہدایت کی طرف نہیں لا سکتی۔ وہ نا قرآن پاک میں اللہ پاک نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا پورا زور تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اسلام پر آ جائے، ایمان پر آ جائے، وہ دین کو قبول کر لے۔ 12ویں سپارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے نہیں بات مانی۔ سیدنا نوح علیہ السلام جو اللہ کے صرف نبی نہیں تھے، رسول ہی نہیں تھے، اولو العزم پیغمبر اور رسول تھے، اور وہ اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر اور رسول کی بات، حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ایمان لے آئے اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، لیکن اس نے بات نہیں مانی۔ من یہدہ اللہ، خود ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے کہ جب تک انسان کی موت نہیں نہ آ جاتی اس وقت تک وہ جنت کا سرٹیفکیٹ وہ مت سمجھے اپنے ہاتھ میں ہے اس کے۔ انما الاعمال بالخواتیم، میرے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ مرنے کے وقت انسان کس حالت میں ہے، ایمان پر ہی ہے یا کفر کی حالت میں چلا گیا ہے، اس وقت فیصلہ ہوگا۔ اور آخری وقت میں انسان کے پاس کوئی ایسی طاقت اور بس نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو انسان ہدایت پر رکھ سکے۔ اور میرے بھائیو، کبھی آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر ہوا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا، نہیں تو اگر کبھی موقع آئے، سب نے دنیا سے جانا ہے، تو دیکھنا اس وقت انسان کا کوئی بس نہیں ہوتا، بالکل ہی کوئی بس نہیں ہوتا۔ اس وقت انسان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی بار ایسا ہوتا ہے، حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیک اعمال کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جنت کے اور اس کے درمیان میں صرف ایک بلشت کی جگہ باقی رہ جاتی ہے، لیکن آخر پر آ کے وہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں پر ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کی کسی نیکی کو ایسا قبول کرتا ہے کہ آخری وقت میں اس کو کلمہ توحید نصیب فرما دیتا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ حالانکہ گناہ کرتے کرتے اس کے اور جہنم کے درمیان میں صرف ایک بلشت کا جگہ باقی رہ جاتی ہے، لیکن آخر پر اللہ پاک اس سے کوئی ایسا کام کروا دیتے ہیں، ایسا کلمہ توحید اس کی زبان سے نکلوا دیتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ فکر کرنی چاہیے کہ مرنے کے وقت ہمیں کیا نصیب ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انصافی کرنے والے نہیں ہیں، جو جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں فوت ہوتا ہے۔ اکثر الحکم للاکثر، شیخ بیٹھے ہیں میرے کلاس فیلو ہیں، ابھی انہوں نے مجھے کال کیا کہ فوراً آئے، آپ نے درس دینے میں بھاگتا ہوا آیا ہوں، تو شیخ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، بتائی ہے کہ فکر کرو اس آخری وقت کی۔ اور اتفاق سے جو میں آپ کو خطبے کا ترجمہ سنا رہا ہوں نا، اس سے اگلی آیت پر ذرا غور کریں، اس کے اندر بھی یہی میسج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن میں سے 3 آیتوں کا انتخاب فرماتے تھے، اور تینوں آیتوں میں ایک لفظ جو ہے مشترک تھا، اللہ سے ڈرو۔ اور اس کی پہلی آیت یہ پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس عالم میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ پھر سنیں ذرا، اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا ہم اتنا ڈرتے ہیں؟ یقین جانے میں اور آپ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری جو حالت ہے نا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ سے اتنا بھی نہیں ڈرتے جتنا اپنے باپ سے ڈر جاتے ہیں۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ کتنی بار ہم اپنے باپ ماں سے، اپنے گھر والوں سے، دوستوں یاروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے، انسانوں سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، میں کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ رہا ہوں تو کوئی مجھے دیکھے گا تو کیا کہے گا، اس سے تو بچ جاتے ہیں۔ ہم اتنا بھی اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا کہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ
اگر کاش ہمیں عقیدہ توحید معلوم ہو، هو السمیع البصیر، وہ ایسا سننے والا ہے کہ اس کے سننے سے کوئی چھپ نہیں سکتا، وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ اس کے دیکھنے سے کوئی بچ نہیں سکتا، علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کی باتوں کی خبر رکھنے والا ہے، علیم بذات، علیم ہے جاننے والا ہے، اور خبیر لطیف خبیر ہے، بریک بین وہ خبر رکھنے والا ہے، نحن نعلم ما توسوس به نفس، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے وسوسہ کیا پیدا کرتا ہے، اس اللہ سمیع و بصیر کے سامنے کھلے عام کرتے ہیں۔ اے ایمان والو تم اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، تمہیں ہرگز موت نہ آئے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ خالق مالک ہمارے اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہمیں کیا فرما رہے ہیں، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس عالم میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ مرتے وقت انسان کا کوئی بس نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تو کیا کریں؟ جب مرنے لگے فوراً مسلمان ہو جائیں، یعنی جب بندے کو پتہ چلے کہ میں مرنے لگا ہوں تو فوراً صحیح ہو جائے اور مسلمان ہو جائے، یہ ہے اس کا مطلب؟ اس وقت کوئی بس نہیں چلتا۔ انسان کی زبان سے اور اس کے عمل سے وہی سرزد ہوگا جس پر انسان زندگی گزارتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے کئی موتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی لوگوں کو مرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس کا زندگی کا جو شغل تھا وہ اپنی آخری لمحے میں وہی کر رہا تھا۔ حتیٰ کہ میرے اور شیخ کے استاذ ہیں شیخ الاسلام صاحب، ان کا نام تھا شیخ الاسلام صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب جو نا بین بجاتے تھے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، انسان گناہوں کروں کہ اللہ مغفرت بھی فرمائے گا، لیکن بہرحال وہ کہتے تھے کہ میرے باپ کو جب موت آئی نا تو وہ بین بجاتے تھے اکثر، لیکن وہ مرتے ہوئے بھی اس کی انگلیاں یہ کر رہی تھیں، مرتے ہوئے انگلیاں یہ کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے دو بزرگوں کو مرتے ہوئے آخری نزع کی حالت میں، سچا واقعہ جو میں نے دیکھا ہے، کہ ایک بندہ اتنا نیک تھا کہ میں نے اس کو کئی مواقع پر دیکھا تھا کہ وہ اس کا بیٹا فوت ہوا ہے لیکن وہ اس وقت بھی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی حالت میں رہتا ہے، اور دوسرے بندے کو میں نہیں جانتا تھا لیکن وہ ڈیتھ بیڈ پر تھے، دونوں ہی نزع کی حالت میں تھے۔ دوسرا جو بزرگ تھا وہ بڑا جوان تھا ماشاءاللہ، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے، لیکن آپ سٹوری سنیں جو سچا واقعہ ہے، اس کا آخری حالت میں یہ صورتحال تھی کہ اس کو اوپر اس کے بازو بھی باندھے ہوئے تھے، اس کے پاؤں بھی باندھے ہوئے تھے انہوں نے، وہ اتنا جوان تھا، وہ چھوٹتا تھا، ہے بزرگ تھا، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ یقین مانے اس کی مقدس رشتے بیٹی کوئی ہوں گے، پردے والی عورتیں بھی ساتھ بیٹھے، گندی گندی گالیاں نکال کے وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ بے ہوش تھا، یعنی بے ہوشی کی حالت میں بول رہا تھا، گندی گندی گالیاں نکال کے یہ کہہ رہا تھا، انہاں نوں دودھ دیو انہاں نوں ٹورو، گالی نکالتا تھا، ساتھ کہتا انہاں نوں دودھ دیو انہاں نوں ٹورو، پتہ چلتا تھا کہ وہ بندہ دودھی تھا یا گجر تھا یا دودھ کا کام کرتا تھا، وہ اس حالت میں یہ کر رہا تھا، اور جس کو میں نے خود بھی جانتا تھا وہ ہمیشہ قرآن پڑھتا تھا، وہ بھی اسی مصیبت اور اسی بیماری میں تھا، پتہ اس کو بھی نہیں تھا، لیکن اس کی زبان سے ہی نکل رہا تھا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ جو کریں گے اسی پل انسان کو موت آتی۔ میں اور دور نہیں، میں آپ کو یہ مثال دے دیتا ہوں، بندے کو کرنٹ ہی لگ جائے نا، اللہ نہ کرے، تو جو گالیاں نکالنے کے عادی ہے نا، اس کے بغیر سوچے سمجھے اس کی زبان سے گالی نکلے گی، اور جو ذکر اذکار کرنے کا عادی ہے نا، بغیر سوچے سمجھے اس کی زبان سے نکلے گا استغفر اللہ، انا للہ، حسبنا اللہ، اس کی زبان سے یہ نکل جائے گا۔ ایک اور واقعہ سنیں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو سناتے ہوئے میں نے سنا ہے، ان کی آڈیو لگی ہوئی تھی، اس میں سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے میری ایک اسٹوڈنٹ نے جو ڈاکٹر تھی اس نے خود سنایا، یہ واقعہ خود سنایا کہ ایک بندہ فوت ہو رہا تھا اور اس کے رشتہ دار اس کو ملنے کے لیے آئے تھے، اور وہ رشتہ داروں کو کہتا تھا کہ کلمہ پڑھو، توجہ کرے ذرا، کلمہ پڑھو، لیکن سارے اس کو کہتے تھے کلمہ کیوں پڑھنا ہے، تو ٹھیک ہے تو صحیح ہو جائیں گے، جیسے حوصلہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے تو بچ جانا ہے، تو آ جانا ہے، تو کلمہ پہ پڑھنا ہے، تو کو مر چلے، وہ کہنا ہے کلمہ پڑھو، لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ پریشان نہ ہوں،
کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ گھر آ جائیں گے. وہ کہتا ہے یار میں کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھو. اللہ اکبر. وہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ کسی نے اس کی بات نہیں مانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تعلیم یہ ہے, یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جو بندہ آپ نظر آ رہا ہو نا کہ فوت ہو رہا ہے, تو اس کے پاس نا ہلکی آواز میں پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو, ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے اس کی زبان پر بھی جاری ہو جائے. لگتا ہے اس بندے کی زبان پر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ جاری نہیں ہو رہا تھا, وہ منتیں کر رہا ہے کلمہ پڑھو, کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا. حتیٰ کہ اس نے, ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ کلمہ پڑھو. میں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے بھی وہی بات کہہ دی. اللہ کی اللہ, اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے مسلمان نہیں تم, میں کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھو. وہ کہتے ہیں میں عورت ذات, مرد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, میں ہاتھ چھٹک دیتا. میں کہ چھوڑ میرا ہاتھ, کیوں کہہ رہے ہیں آپ, سیدھا کام کریں اپنا. اسی حالت میں وہ بندہ فوت ہو گیا. وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے یہ واقعہ بھولتا نہیں ہے, اور میں روتی ہوں کہ اس کو کلمے کی شدید ضرورت تھی, لیکن کوئی بھی اس کو کلمہ پڑھانے والا نہیں تھا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس عالم میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو. اور میرے بھائیوں, اگر مسلمان ہونے کی حالت میں فوت ہونا چاہتے ہیں نا, تو مسلمان بن کے جئیں, کیونکہ کسی لمحے میں یہ جو بلبلا ہے اس نے کب بجھ جانا ہے کوئی پتہ نہیں. میں سمجھ بیٹھتا ہوں بلبلا بھی ایسا ہے کہ جس کے اندر صرف بھی نہیں ملا, صرف ملا بلبلا بھی کو 5 سیکنڈ نکال جاتا ہے. یہ پانی کا ایسا بلبلا ہے زندگی کا, اس نے کبھی بجھ جانا ہے بالکل ہی پتہ نہیں ہے. آج کل تمہیں فیس بک پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے, نوجوان بڑی پیاری زندگی چہرے تے نظر آندی ہے, فوت ہو جاتے ہیں. کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب فوت ہونا ہے. اس لیے میرے اور آپ کے خالق مالک اللہ رازق سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا ہے, اے ایمان والو اپنے اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں ہرگز موت نہ آنی چاہیے مگر اس حالت میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو. اور بھائیو, ہمیں ڈرنا چاہیے فحش چیزیں دیکھتے ہوئے. اگر اسی حالت میں مر گئے, آپ نے ایسی ویڈیوز نہیں دیکھی کہ بندہ میٹنگ میں بیٹھا ہے مر گیا ہے. آپ نے ایسی ویڈیوز نہیں دیکھی کہ بندہ اینکر پرسن ہے, پروگرام کر رہا ہے ٹی وی پر, پروگرام کرتے ہوئے مر گیا ہے. آپ نے ایسی ویڈیوز نہیں دیکھی کہ بندہ نماز پڑھا رہا ہے ادھر ہی گر گیا ہے. آپ نے ایسی کوئی ویڈیو نہیں, میں یہ جو دیکھی ہے اس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ بندے نے آرڈر کیا ہے, کھانا لگ گیا ہے, کھانے لگے ہیں, تو وہ بندہ فوت ہو گیا ہے. تو اب اس سے زیادہ بے حقیقتی زندگی کی کب معلوم ہونی ہے. اور اس لیے ڈرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں, اسی حالت میں مر گئے, مرنے کے لیے کوئی بم کی ضرورت نہیں ہے, ہارٹ اٹیک سے فوراً انسان فوت ہو رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہے. ان کو خاموش کروائیں جی. تو اسی حالت میں انسان جو ہے وہ فوت ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ گئی ہے, قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہامہ پہاڑوں جیسے اعمال کو گرد و غبار کر کے اڑا دیں گے, وزن ہی نہیں کریں گے ان اعمال کا. جو بندہ دن کی روشنی میں نمازیں بھی پڑھتا تھا, متقی پرہیزگار بھی تھا, وہ سب کو اس کا تقوی سب کو نظر آتا تھا, لیکن جب تنہائی میں اس کو گناہ میسر آتا تھا تو وہ کر لیتا تھا. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو خطبہ سنا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے, خطبہ مسنونہ پڑھتے, اور اس کے بعد 3 جگہ سے 3 آیتیں پڑھتے. حالانکہ پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت جو ہے مستحضر تھا, استحضار تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یاد تھا. میرے جیسے وہ حافظ تو نہیں تھا کہ جن کو سبارہ یاد کرنا پڑتا تھا پھر سنانا پڑتا تھا. وہ پورے قرآن کو ہر وقت سنا سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی 3 آیتوں کو کیوں پڑھتے تھے؟
اور اپنے ہر جمعہ کے خطبے میں، ہر عید کے خطبے میں، ہر نکاح کے خطبے میں، ہر درس کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی 3 آیتوں کو کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ یہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ جس کا ہر کسی کو ہر وقت یاد ہونا چاہیے۔ توجہ توجہ توجہ۔ آج بھی شیخ اسماعیل عتیق صاحب یا کسی اور عالم کا جو بھی درس ہونا ہے، اس سے پہلے یہ درس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ اور ایک اور آیت پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ شیخ صاحب جدو کوئی بندہ آ جائے میں بس کرنا میں دس دے جاؤ، اپنے تو گھر دے بندے جدو آکھو ادو ہی بندے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ ادھر بھی لفظ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ ایک بات، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، ہمیشہ سچ بولا کرو۔ 2 باتیں ہو گئیں، ماشاءاللہ۔ ہیلو، اے بھی میرے کلاس فیلو نے، سارے کلاس فیلو جمع کر لے جے۔ شیخ شفیق الرحمان ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی ہمارے دوست ہیں، ہمارے کلاس فیلو، میرے حفظ کے ساتھی ہیں، تشریف لائے ہیں۔ وہ میرے دین دے درس نظامی دے ساتھی نے تے حفظ دے ساتھی، انہاں دا مفصل خطاب ہوئے گا شیخ صاحب دا۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب تشریف رکھو۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ توجہ فرمائیں بھائی، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کیا کرو۔ 2 گلاں، اگر یہ 2 کام تم کر لو گے کیا ملے گا؟ اے توجہ کرے جے، بڑی فائدے دی گل ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا تم شروع کر دو، سچ بولنا اور سچ کی زندگی تم شروع کر دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ تم 2 کام اپنی زندگی میں لاگو کر لو گے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات سیدھے فرما دیں گے اور تمہارے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ کتنے معاملات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں بھائی؟ بچوں کا معاملہ بگڑا ہوا ہے، بیوی کا معاملہ بگڑا ہوا ہے، کاروبار کا معاملہ بگڑا ہوا ہے، دوستوں یاروں کا معاملہ بگڑا ہوا ہے، گھر بار کا معاملہ جو بگڑا ہے، کتنے معاملات تو ہمارے خراب ہیں۔ پاکستان کے بھی ہمارے معاملات کافی خراب ہیں۔ اے ایمان والو، تقوی کی زندگی شروع کر لو، سچ کی زندگی شروع کر لو۔ یصلح لکم اعمال، اور یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اس کے کہنے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس کے کہنے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملے سیدھے فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرما دیں گے۔ اور آخری بات، اس آیت کی آخری بات، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس کسی شخص نے بھی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی زندگی میں شروع کر لی، وہ جان لے فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، کوئی عام کامیابی نہیں، فوزاً عظیما، بہت بڑی عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو گیا وہ شخص۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، شیخ ربانی صاحب تشریف لائے ہیں، اور وہ یہ کہ اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد نا بڑا اہم میسج ہے، توجہ فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، توجہ فرمانا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اتنی بات جو ہوئی، اللہ کی حمد و ثنا تو بیان ہوئی ہے نا، سنو دین کیا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن کی بات ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین رہنمائی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔
ایز اے ٹوٹل دین، اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یا یہ ایک جملے میں اور کہہ دیتا ہوں، پورا دین ایک جملے چ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، یہ ہے اس کا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ فرماتے تھے، لوگوں سنو، باقی بات نصیحت بعد کی، لیکن اس بات کو دہرا لو، اس سبق کو دہرا لو. اللہ کے قرآن اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد میں کوئی بندہ جو بھی دین کے نام پر ثواب کی نیت سے کام شروع کرے گا وہ بدترین کام ہے. وشر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے شروع کر لیے جائیں. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. میری بات ختم ہو گئی لیکن میں نے یہ سبق ذرا یاد کروانا ہے، ایک بار پھر سنیں جی. اما بعد، اے ٹوٹل دین جی ایندے تے بس عمل کر لو نا، انشاءاللہ اللہ دے فضل بڑا کم آئے گی یہ گل. اما بعد، اے میری گل نہیں دی، میں تمہیں بار بار توجہ تہاڈی لینا چاہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے تو پہلے یہ پڑھتے سن، اور آپ کے سننے والے سب عربی جانتے تھے، ان کو ترجمہ کر کے دینے کی ضرورت نہیں تھی. مقصد یہ کہ ایسا اہم سبق ہے کہ اس کو ہر کسی کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. اگر یہ سبق بھول گیا تو پھر انسان بہت کچھ بھول جائے گا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن کی بات ہے. وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین رہنمائی وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر دی ہے. دو باتیں نا، اللہ کی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کلمہ بھی ہم نے یہی پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ اس کے بعد جو لوگوں نے خود سے شروع کر لیا اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا ہے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے شروع کر لیے جائیں. اچھا ذرا رکیا جائے. کئی لوگ کہنے لگے جو پکھا اس دور سے ہے سی، گڈی اس دور سے ہے سی، جہاز اس دور سے ہے سی، اے بدعت نہیں. اے ذرا گل سمجھے، لوگوں کو دھوکھا دے دیں تمہیں. بدعت بلا کیا ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے دین کے اندر نیا کام شروع کر کے اس کو ثواب کا درجہ دینا. یہ گل یاد رکھنی ہے. دین کا کام ہو، دنیا ساری اللہ اس کے رسول نے کہی ہے تمہارے لیے حلال ہے، بعض چیزیں بس روکی ہیں، بس ان سے رکے رہنا ہے، وہ حرام ہے، باقی تمہارے لیے جائز ہے، سب جائز ہے. اللہ نے نہیں روکا جہاز سے نہیں بہنا، اندر سے نہیں بہنا. کام دین کا ہو، دین کے اندر دین کا کام، اور انسان اپنے پاس سے شروع کر کے اس کو ثواب کا درجہ دے دے، اس کو بدعت کہتے ہیں. دین کے اندر نیا کام شروع کر کے اس کو ثواب کا درجہ دینا بدعت ہے. میں تو ایک مثال دینا، مثلا کوئی شخص کہے جی میں ایتھے اپنے کو ایک مثال بنا کے تمہیں دین لگا جی، عشاء دی نماز پڑھن تو پہلے کوئی بندہ 20 واری سبحان اللہ پڑھے تو انہوں حج دا ثواب ملتا ہے. ہوں تسی اس مثال سے ویکھو میں کوئی غلط کیا ہے؟ میں تو سبحان اللہ دسیا تمہیں کہ 20 واری عشاء تو پہلے کوئی 20 واری سبحان اللہ پڑھے انہوں حج دا ثواب ملتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا نا. سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور ثواب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا بتا دیا. حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں جوڑا. کام بھی اچھا ہو لیکن وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نہ لگی ہو تو وہ بدعت ہو جاتی ہے. سمجھ آئی گل کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہر وہ کام جو دین کے اندر کیا جائے اس کو ثواب سمجھ کے کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا قرآن میں موجود ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہو. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے شروع کر لیے جائیں. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی.
اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ تمام سب کو جو ابھی تک ہم نے سیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جناب سے، اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل خطاب تو شیخ کا ہے، شیخ کے آنے کے بعد ہمارا خطاب کا زور ہی ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ بھائی میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، یہ ساتھ ہی آپ کے پاس جو نا آگے چمرو پور ہے، اس کے ساتھ ہی ہے الرحمہ اسلامک انسٹیٹیوٹ، جہاں سے یہ بچے نے آ کے نعت پڑھی ہے۔ بہترین حفظ کا ادارہ ہے، آپ کے کسی بچے نے حفظ کرنا ہو تو آپ کے علاقے کا بہترین ادارہ ہے، آپ اپنے بچے کو وہاں پر بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔